ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی رفیق ہوتی ہے، دکھ درد میں نازک اندام ہوتی ہیں، صنف نازک ہیں، لیکن کیسی پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کر لیتی ہیں۔ بالکل۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کسی سے کمزور نہیں ہے، عورت بالکل بہت نہیں ہے۔ پاورفل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں آپ کا کردار نظر آتا ہے کہ آپ نے کڑی سے کڑی آزمائشیں تھرو آؤٹ حضرت ابراہیم کی زندگی، اور آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر یہاں حضرت سارہ کے حوالے سے بھی ہے، لیکن چونکہ ہم آپ کا آج ذکر کر رہے ہیں، جب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں وہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، زوجہ ہونے کی حیثیت سے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، جو ان کا کردار ہے، اس پہ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری چاہت کو وہ لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے انہیں کچھ باتوں کا حکم دیا تو انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بنایا، اس دنیا میں اس کائنات میں اپنا پیغام دینے کے لیے جو ہے وہ بھیجا۔ ہر نبی پر الگ الگ قسم کی الگ الگ انداز میں آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا، اور پھر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب جب آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہوا تو بے شمار آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش کہ آپ اپنی اہلیہ کو بیابان جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی چرند ہے نہ کوئی پرند ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور نہ صرف اہلیہ کو، نہ صرف زوجہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک ننھا معصوم، ایک نومولود بچہ بھی ہے جو عمر کے کس حصے میں ملا ہے۔ آپ یہ دیکھیے آج کل لوگ کیسے اپنی اولاد، اور وہ اتنی جب دیر بعد آپ کو دعاؤں کے بعد ملا ہے، دعاؤں کے بعد ملا ہے، آپ اسے وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں، آپ ہجرت کر رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور پھر کسی کے سہارے نہیں چھوڑ رہے، صرف رب کے سہارے چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہ ہے توکل، یہ توکل علی اللہ ہے، یہ آپ کا یقین ہے اللہ رب العزت پر، یہ آپ کا کامل ایمان ہے۔ اور جب بی بی ہاجرہ پوچھ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، اور پھر جب پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف کہتے ہیں ہاں، تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ، آپ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ یہاں اس بات کو ثابت کرتی دکھائی دے رہی ہیں، یہاں ڈگمگا نہیں رہی، یہاں ڈر نہیں رہی، یہاں پر گھبرا کر بھاگ نہیں رہی، بلکہ یہاں پر شانہ بشانہ کھڑی ہیں، قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ میرا ایمان رب پر کتنا مضبوط ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے تو میں ان کے اس رب کے دوست کی زوجہ ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ یہ بتا رہی ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی ایک جو ہے قربانی، اس سے بھی بڑی آپ دیکھیں کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جو دعاؤں کے بعد، منت مرادوں کے بعد ایک اولاد ہاتھ میں آئی ہے، ابھی وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچی ہے، ابھی تو چلنا شروع کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ کوئی اپنی قیمتی چیز کو قربان کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ قیمتی چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ہمارا بیٹا اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں کہ جن کی تربیت ایسی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، رب نے خواب میں یہ حکم دیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں، اور قرآن خود بتاتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ابھی تو دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، ابھی تو دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ ذبح کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے تو آپ اپنے سر کو تسلیم خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب نے حکم دیا ہے، رب نے کہا ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اور اے ابا جان آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔